بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد فی اولی کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخری کلامنا۔ قربان جاؤں میرے رب پر کہ جس نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن پاک عطا فرمایا، اور سارا قرآن کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بعض اوقات دل کو ایسی بھاتی ہیں کہ وہ ہمارے سوچ کو ایک دفعہ ہلا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ یوسف کو دیکھ لیجئے۔ سورہ یوسف میں اللہ جل شانہ نے بڑی خوبصورتی سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں سکھلائی ہیں۔ ہمیں پتہ چلا کہ لوگ لاکھ کوششیں کر لیں آپ کو مارنے کی، لیکن میرا رب اس چیز پر قادر ہے کہ آپ کو تخت پہ بٹھا چھوڑتا ہے کہ بھائی سیدنا یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر کے کنویں میں ڈالنے کے لیے گئے تو اللہ نے وہیں سے عزت دی۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم عام طور پہ سنتے ہیں، لیکن میں آج جس چیز پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، قرآن کریم میں ہے کہ جب انہوں نے خواب دیکھا تو وہ خواب جب جا کر کے اپنے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے خواب جب اپنے ابا سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے منع کیا کہ خواب اپنے بھائی کو نہ سنائیے گا۔ قرآن پاک میں ہے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ خواب یہ جو ہے نا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، نہیں تو تمہارے خلاف جو ہے نا کوئی سازش کریں گے، اور شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کی محنت، آپ کی کوشش، اللہ سب کو آپ کی محنت کی امیدوں سے بڑھ کر کے اللہ عطا کرے، لیکن بھائی بات یہ ہے آپ اپنی خوشیوں کو اپنی ذات تک اپنی اس کرائیٹیریا کے اندر سنبھال کر کے چلیں گے تو آپ بھی سکھی رہیں گے، اور باقی جو ہے وہ سسٹم بھی ٹھیک چلتا رہے گا۔ ہر جگہ آپ کے خیر خواہ نہیں بیٹھے ہوئے۔ جب نبی کی اولاد میں اس طرح کے لوگ شیطان کے چکر میں جو ہے نا ان کی نبی کی اولاد آ سکتی ہے، تو پھر میں آپ یا ہمارے رشتہ دار، ہمارے چاہنے والے دوست احباب یہ کیا چیز ہے؟ بجائے اس کے کہ بعد میں انسان پریشان ہو، اپنی کامیابیوں کو سیلیبریٹ ضرور کریں، لیکن یاد رکھیے گا سارے ہاتھ آپ کے حق میں نہیں اٹھتے، سارے ذہن اتنے وسعت والے نہیں ہیں کہ وہ آپ کی کامیابی سے خوش ہو کر کے آپ کے لیے دعائیں کریں۔ میرا ایک دوست ہے، میں اکثر اس سے یہ بات کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے وہ سم ٹائم اس چیز کو شاید مائنڈ بھی کر جاتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں یار ٹھیک ہے، سسٹم کو تھوڑا سا آرام سے لے کر کے چلو یار، اللہ نے دیا ہے، لیکن میرا دل اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ یار لوگوں کے جو ہے نا وہ پیٹ جہاں پہ کھانے کو روٹی کو ہضم نہیں کر پاتے نا، تو وہ دوسروں کی عزت کو، دوسروں کے مال کو بھی آج کل جو ہے وہ ہضم نہیں کر پاتے۔ مجھے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک بندے نے رابطہ کیا، نان پرسن تھا، اس نے کہا جی میں غریب آدمی ہوں، مجھے ایک بندے نے کالا جادو کیا اور اس طرح کے میرے پہ معاملات ہیں، اور اس سے بڑی انہونی اس نے اگلی بات مجھے یہ کی ہوئی تھی کہ آپ مجھے پیسے بھیجو، میں نے اپنے رشتہ داروں پہ کالا جادو کرانا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی جہاں رہ رہے ہو نا تو سارے آپ کے خیر خواہ کوئی نہیں بیٹھے ہوئے، آپ سیلیبریٹ کریں، ضرور کریں، ضرور بضرور کریں، لیکن تھوڑا سا ان کو چھپا کر کے، دائرے میں رہ کر کے جو ہے نا چیزوں کو لے کر کے چلیں۔ بدنظری برحق ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو اونٹ کو کھیت سے اٹھا کر کے دیگ میں ڈال دیتی، تو اس لیے دوسروں کی نظروں کے تیر جو ہیں برداشت کر کے بعد میں تنگ ہونے سے بہتر یہ ہے کہ یہاں پہ میں ایک چیز اور کلیئر کر دینا چاہوں گا کہ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے ہمیں جو حفاظت کی دعائیں ملتی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کرنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ حدیث مبارکہ سے دعا ملتی ہے کہ صبح و شام اس کو پڑھا جائے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس دعا کو جو ہے صبح و شام 3 مرتبہ ان دونوں دعاؤں کو جو ہے وہ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے علاوہ آخری کل جو ہیں ان کو جو ہے وہ پڑھ کے اپنے آپ کی حفاظت کے لیے جو ہے اللہ جل شانہ سے جو ہے وہ 7 دعاؤں کو بھی شامل حال رکھا جائے۔ آپ کے قریبی جو علماء ہیں، جو اسلامک اسکالر جن کو آپ فالو کرتے ہیں، جہاں پر باقی ساری تدابیر جو کی جاتی ہیں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، وہاں پر ان کو بھی دیکھا جائے، اور اپنی سیلیبریشنز کو اس طریقے سے کریں کہ یار آپ کا تو پیٹ ٹھیک ہے اس کو برداشت کر لے گا، لیکن لوگوں کے پیٹ کا بھی خیال رکھیں۔ دوسروں کی خیر خواہی یہ ہے کہ زیادہ خوشیاں دے کر کے ان کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک نہ کریں۔ وہ میرا ایک دوست کہنے لگا کہ اگر محلے کے کسی بابے کو کچھ کرانا تو اس کو جا کے بتا دو آپ کا امام مسجد 20,000 روپے تنخواہ لیتا نا، اس نے کوئی اچھی گاڑی رکھ لی ہے، بابا ویسے بیچارہ ٹینشن سے مر جائے گا، مولوی کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے۔
تو آج کل بھائی حالات اسی طرح کے ہیں، اپنے آپ کو سیف رکھیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، مانگتے رہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں، دعا اللہ جل شانہ ہم سب کے حامی ناصر ہوں۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو